جس جگہ پر ہم ٹھہرے ہوئے ہیں اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ یہاں پر جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ یہاں جب آتے ہیں، مکے والوں کو جب اس کا علم ہوتے ہیں نا، مکے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر روک دیتے ہیں۔ حدیبیہ اصل میں ایک کنویں کا نام تھا، ایک باڈی کا۔ اب وہ اس جگہ کہاں تھا اس کی تو صحیح نشاندہی نہیں ہے۔ حدیبیہ ایک کنویں کا نام تھا۔ اس کنویں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ ڈال کر ٹھہرے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ کہ یہاں سے اب مکے کو جا کر کیا کرنا، عمرہ کرنا۔ لیکن مکے میں جو کفار اور جو مشرکین تھے، اسلام کے جو دشمنان تھے، انہوں نے وہاں ان کو انٹری کرنے نہیں دی۔ تو بات چیت کرنے کے لیے کہ بھئی ہم لوگ کوئی لڑنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ بات مکے والوں کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجتے ہیں۔ اس زمانے کے قاعدے کے مطابق اگر کوئی دشمن بھی کعبے کا طواف کرنے کے لیے آ رہے اور بغیر ہتھیار کے آ رہے تو مکے والے اسے نہیں روک سکتے تھے۔ قاعدہ یہ تھا کہ کعبے کا طواف ہر ایک کو اجازت تھی، اگر کوئی دشمن بھی آ رہے بغیر ہتھیار کے آ رہے تو اسے بھی کیا کرنا، اجازت دینا۔ یہاں تو پیغمبر آ رہے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ آ رہے ہیں، تو اس وقت ان کو عمرے کی اجازت دینا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر ان کے دلوں میں جو ہے دشمنی بسی ہوئی تھی کہ انہوں نے انٹری کی اجازت نہیں دی، طواف کی، عمرے کی اجازت نہیں دی۔ تو بات چیت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سارے صحابہ کیا کیے ہیں، اس جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہاں سے ایک صحابی حضرت عثمان غنی کہاں گئے ہیں، مکہ گئے ہیں بات چیت کرنے کے لیے۔ مکے والے حضرت عثمان غنی کا تو اعزاز کرتے ہیں، اس لیے کہ حضرت عثمان پہلے سے ایک مالدار صحابی تھے اور ان کی ایک عزت تھی۔ مکے میں جب وہ جاتے ہیں تو مکے والے ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم محمد کو عمرہ کرنے کے لیے نہیں دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ آپ چاہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں، کعبے کا طواف کر کے جا سکتے ہیں۔ لیکن صحابہ تھے، ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بھرا ہوا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے حبیب حدیبیہ کے مقام پر طواف کا انتظار کرتے وہاں ٹھہرے اور میں یہاں طواف کرتا رہوں، یہ میرے ہاتھ سے ہونے والا نہیں ہے، تو انہوں بھی طواف نہیں کرتے۔ تو یہ بات چیت کرتے کرتے کچھ ٹائم لگ جاتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکے میں رہتے ہیں اور اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ یہاں ٹھہرے رہتے ہیں۔ اتنے میں ایک افواہ پھیلتی ہے کہ مکے والے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیے ہیں۔ کیا بات افواہ پھیلتی ہے؟ مکے والے حضرت عثمان غنی جو بات چیت کرنے گئے تھے ان کو کیا کیے ہیں، جیسے ہی یہ خبر سنے، اللہ کے نبی اور حضرات صحابہ کا جنگ کا تو بالکل ارادہ نہیں تھا، آئے تھے نہیں جنگ کے لیے، عمرے کے لیے آئے تھے، لیکن جب حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کی جب خبر یہاں پہنچتی ہے، اگرچہ کہ وہ افواہ رہتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ خبر یہاں پہنچتی ہے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہیں پر کہیں ہوں گا اس زمانے میں، وہ تو ایک کیکر کا درخت رہتا ہے، اس درخت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اس وقت جب خبر پہنچتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے بیعت لیتے ہیں، اس کو بیعت رضوان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بیعت رضوان اسی جگہ میں ہوئی تھی۔ کس بات پر بیعت؟ مر مٹنے پر، حضرت عثمان غنی کی خون کا بدلہ لینے پر بیعت۔ تو سارے صحابہ بیعت لیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کہ ہم اپنے آخری سانس تک کیا کریں گے، آپ کے ساتھ لڑیں گے اور حضرت عثمان غنی کے خون کا کیا کریں گے، بدلہ لیں گے۔ تو سارے صحابہ بیعت لیتے ہیں۔ وہ سارا واقعہ اسی جگہ ہوا تھا۔ جب یہ واقعہ مکے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے وہ تو مر مٹنے پر مکمل طور پر بیعت کیے ہوئے ہیں، تو مکے والے بھی ذرا سہم جاتے ہیں، مکے والے ڈر جاتے ہیں کہ اب پھر سے کہیں کیا نہ ہو جائے، جنگ نہ ہو جائے۔ تو جنگ کو روکا کس طرح جائے؟ تو اس وقت ایک ایگریمنٹ ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چاہت یہ نہیں ہوتی کہ بھئی جنگ ہو، ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن جب حضرت عثمان غنی کی قتل کی شہادت کی خبر سنی تو اس وقت یہ جوش میں کیا ہوا تھا، سارے صحابہ جو ہے مر مٹنے پر آخری سانس تک اپنے جو ہے حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے پر بیعت ہوئی۔ لیکن جب بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ خبر کیا تھی، جھوٹی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صحیح سالم میں ان کو شہید نہیں کیا گیا، تو اب ایسے مومنٹ پر کرنا کیا؟ مکے والے بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جنگ کے ارادے سے آئے تھے ہی نہیں تھے، تو ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کو صلح بولتے ہیں۔ صلح بولے تو کمپرومائز، انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ کمپرومائز کرنا، تو صلح، اسی کو صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا۔ کمپرومائز کیا ہوتا؟ مکے والے کڑی سے کڑی شرطیں لگاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو جنگ بندی کرنے کے لیے چند شرائط پر عمل کرنا ہوگا، اس میں سے کچھ شرائط یہ رہتے ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ تمہیں اس سال عمرہ کرنے آئیں، یہ جگہ پہ تمہیں ٹھہری، اب یہاں سے تمہیں مکہ نہیں آنا، اس سال تمہیں کیا کرنا، واپس مدینہ جانا، اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آنا، پہلی شرط یہ تھی۔ اور دوسری شرط یہ تھی، یعنی بہت سارے شرائط تھے، ان میں سے ایک دوسری شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر مکے سے مدینہ آیا تو مدینہ والے اسے کیا کریں گے، واپس بھیج دیں گے، لیکن اگر کوئی مدینے سے کوئی مسلمان مکہ آیا تو مکے والے اسے واپس نہیں بھیجیں گے۔ تو اس طرح کچھ شرطوں پر جو ہے معاہدہ ہوتا ہے، جنگ بندی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صلح پر، اس ایگریمنٹ پر اپنے دستخط وغیرہ کر کے مان لیتے ہیں۔ صحابہ اس وقت جو ہے نا بہت جوش میں رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم حق پر ہیں تو صلح کی کریں دب کر، لیکن وہ جو صلح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیے تھے، وہ جو کمپرومائز کیے تھے، اس کا اتنا بڑا نفع اسلام کو ہوا ہے، اتنا بڑا نفع ہوا ہے کہ بہت بڑا نفع۔ سن 6 ہجری میں یہ کمپرومائز ہوا ہے، اور سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے، صرف 2 سال میں۔ حالانکہ سن 6 ہجری میں جو اگریمنٹ ہوا تھا اس میں یہ بات داخل تھی کہ 10 سال تک مکے اور مدینے والے آپس میں جنگ نہیں کریں گے، مکے والے جنگ نہیں کریں گے مدینے والوں سے، مدینے والے جنگ نہیں کریں گے مکے والوں سے۔ تو اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ کے ساتھ جو ہے دین کو پھیلانے میں اور دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانے میں اپنا وقت کیا کرتے ہیں، صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے ہیں۔ جنگ بندی ہوئے گی، اب جنگ کا معاملہ نہیں ہے تو اب امن کے ساتھ ہر ایک کو کیا کر سکتے ہیں، دعوت دے سکتے ہیں۔ تو جب دعوت دیے تو صرف 2 سال میں مکہ کیا ہوا، بغیر جنگ کے فتح ہوا۔ تو ایک بہت بڑا یہ تاریخی مقام ہے۔ آج ہم لوگ الحمدللہ رحمان ٹور کے ذریعے سے اس جگہ پر آئے ہیں، یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے۔ تو ہم یہاں پر آئے ہیں تو جو 2-4 منٹ آپ جو ہے جو کچھ آپ تلاوت وغیرہ کر سکتے ہیں کریں، اور اس کا دیدار بھی کر لیں، اس وقت کو یاد کریں کہ پیغمبر کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ وہاں سے یہاں آئے عمرہ کرنے کے لیے، اور یہاں سے ان کو کیا کیا گیا، واپس بھیجے۔ آج ہمارے پاس ساری سہولتیں ہیں، اے سی بس ہے، کھانے کے لیے ساری میسر ہیں، تو ہم یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھ کر اپنا بقیہ وقت کیا کریں، گزاریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔